نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق الله مولانا العلي العظيم इससे पहली आयत में जो हिदायत अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने फरमाई थी उनमें से बास के मुखातब अहले ईमान थे, बास के मुखातब यहूद व नसारा थे और बास के मुखातब मुनाफिकीन थे। और बास हिदायत वो थी जो उमूमी तौर पर जिक्र फरमाई गई थी जिनके मुखातबीन में अहले ईमान, यहूद व नसारा और मुनाफिकीन सब के सब शामिल थे। मिसाल के तौर पर ज़ौजैन यानी शौहर और बीवी को यह हिदायत दी गई कि वो बाहमी हुकूक हुस्न व खूबी के साथ अंजाम देने की कोशिश करें और जिंदगी की आखिरी सांस तक इस रिश्ते को निभाने की जो शक्ल सूरत हो सकती है उसे इख्तियार करने में गफलत और सुस्ती और कोताही हरगिज़ न करें। फिर हिदायत दी गई
کہ حق اور انصاف کا ساتھ دینے والے لوگ بنے، اپنے اور پرائی کی بنیاد پر حمایت نہ ہو، بلکہ ظلم و انصاف معیار ہو، کسی کی حمایت و مخالفت نہ۔ اگر ظلم و زیادتی کرنے والا شخص اپنا قریبی ہے تو ہم اس کی قربت کو نظر انداز کریں گے اور زیادتی اور ظلم کی بنا پر اس کے ہم نوا نہیں بنیں گے، اس کے حمایتی نہیں بنیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ یہ عمومی ہدایت تھی جس کے مخاطب دنیا میں بسنے والے تمام کے تمام انسان تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر اہل کتاب، اہل ایمان، یہود و نصارہ سب کو ہدایت نامہ جاری کیا اور کہا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں عزت و شرف اور کامیابی کا راز ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر مومنانہ شان کے ساتھ زندگی بسر کرو گے تو دنیا میں بھی عافیت تمہارا مقدر بنے گی اور آخرت میں بھی نجات و سرخروئی کے تم مستحق قرار دیے جاؤ گے۔ اور اگر تمہاری شان مومنانہ نہیں ہوگی، شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل نہیں ہوگا، تو دنیا میں بھی آبادی اور شادابی تمہارا مقدر نہ بن پائے گی اور آخرت میں بھی عزت و شرف کے تم مستحق قرار نہیں دیے جاؤ۔ اب ایمان والے تو کہیں گے کہ اللہ ہم تو مومن بن کر دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر ہمیں یہ ہدایت کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ اشکال ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں کو اللہ نے نور ایمانی سے منور فرمایا ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تو پہلے سے مومن و مسلمان ہیں، آپ پر، آپ کی صفات پر، آپ کی کتابوں پر، آپ کے رسولوں پر، آپ کے فرشتوں پر، جنت و جہنم پر ایمان لاتے ہیں، مومنانہ شان کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں، تو ہمیں اس حکم کا مخاطب کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ اگر اس آیت مبارکہ کے مخاطب ایمان والے ہیں تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی ایمان پر ثابت قدم ہو جاؤ، نام کے مومن بن کر دنیا میں نہ جیو، رسمی مسلمان بن کر دنیا میں زندگی نہ گزارو، بلکہ ایمانی تقاضوں پر مضبوطی کے ساتھ جم کر دنیا میں زندگی گزارو، اس لیے کہ تمہارا رسمی اور ظاہری ایمان و اسلام تمہاری کامیابی اور عزت و شرافت کے لیے کافی قرار نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کی جانب سے انہی ایمان والوں کے لیے نصرت و مدد اور تعاون کا وعدہ ہے جو ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، اچھے احوال ہوں یا برے احوال ہوں، ایمانی راہ سے ان کی زندگی ذرہ برابر بھی منحرف نہیں ہوتی اور وہ ہر طرح کے حالات کو فیس کرتے ہوئے، ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے صراط مستقیم پر، ایمانی راہوں پر مضبوطی کے ساتھ گامزن رہتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، اپنی صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا۔ اللہ نے اگر ایمان کے شرف سے ہمیں نوازا ہے تو کیا واقعتاً ہم ایسی ایمانی صفات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ کی نصرت و مدد اور تعاون کے ہم مستحق قرار دیے جا سکتے؟ اس کا جائزہ ہم خود لے سکتے ہیں، کوئی دوسرا ہمارا اور آپ کا صحیح طور پر جائزہ نہیں لے سکتا۔ کس سوچ کے ساتھ ہم دنیا میں جی رہے ہیں، کس طرح کے خیالات ہمارے ذہن و دماغ کے اندر جگہ پکڑ رہے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ کس درجہ ہمارے دل کے اندر پایا جاتا ہے، اللہ کے احکامات اور پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کس درجہ ہماری زندگی کے اندر موجود ہے، اس کے سلسلے میں
ہم خود اپنے بارے میں جتنا بہتر جانتے ہیں کوئی دوسرا اتنا بہتر نہیں جان سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ ایمان کا مزہ چکھ لیا، ایمان کا ذائقہ ایسے لوگوں کے منہ کو لگ گیا، ایمان کی حلاوت و چاشنی ان لوگوں کو نصیب ہو گئی۔ کن کو؟ جو اللہ کو رب ماننے پر راضی ہوئے، پیغمبر علیہ السلام کو رسول و نبی ماننے پر راضی ہوئے، اور اسلام کو مذہب حق اور اپنا دین ماننے کے اوپر راضی ہوئے۔ جن لوگوں نے ان تین چیزوں کے سلسلے میں رضامندی کا اظہار کیا ان کو ایمان کی حلاوت و چاشنی اور مٹھاس نصیب ہو جائے، اور جن لوگوں کو ایمان کی حلاوت میسر ہوتی ہے پھر نماز میں ان کا اتنا جی لگتا ہے کہ کسی اور کام میں پھر ان کی اتنی طبیعت نہیں لگتی۔ اللہ کے کلام کی تلاوت میں وہ اس طرح ڈوب جاتے ہیں جیسے وہ اللہ سے راز و نیاز میں مصروف ہو رہے ہیں۔ خیر کے کاموں کو انجام دینے میں پھر ان کو اتنی دلچسپی ہوتی ہے کہ گناہوں کے کاموں کی طرف ان کے قدم نہیں ہوتے۔ اور اگر نمازوں میں ہمارا جی نہیں لگ رہا، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز پڑھنا ہم پر گرا گزر رہا ہے، ہمیں بوجھ محسوس ہو رہا ہے، کلام الہی کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن اوپر من سے کر رہے ہیں، مبتاحت کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہمیں حلاوت ایمانیہ نصیب نہیں ہوئی، ہمارے منہ کو ایمان کا ذائقہ نہیں لگا۔ اس لیے کہ جس آدمی کو جو چیز پسند آ جاتی ہے تو پھر وہ بہت مگن ہو کر اس چیز کو حاصل کرتا ہے اور اس عمل کو انجام دینے میں دلچسپی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال اس آیت مبارکہ کے ذریعے اہل ایمان کو یہی ہدایت دے رہے ہیں کہ تم ایمان پر اس طرح ثابت قدم ہو جاؤ کہ ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے میں تمہیں جتنا لطف آئے کسی اور کام میں تمہیں اتنا مزہ اور اتنا لطف نہ آئے۔ نمازوں کے وقت خود بخود تمہارے قدم مسجدوں کی طرف دوڑنے لگے، قرآن کریم کی تلاوت کی طرف طبیعت اصرار کرنے لگے، سنت کے تقاضوں پر عمل کا داعیہ دل کے اندر پیدا ہونے لگے، اور اچھائی کو اختیار کر کے انسان کا دل منشرح ہو اور گناہوں سے بچ کر انسان کو اطمینان۔ پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایمان کی علامت و نشانی کیا ہے؟ فرمایا اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ فرمایا کہ اگر کسی نیکی کو انجام دینا تمہارے دل کو خوش کر دے اور کسی گناہ کا صدور تمہارے دل کو غمگین کر دے تو سمجھ لینا کہ ایمان کی سچی علامت و نشانی تمہارے اندر پائی ہے۔ نماز پڑھ لی، قرآن کی تلاوت کر لی، سچ بول لیا، ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کر لی، بڑوں کی وفا شعاری کی، ان کی ہدایات پر عمل کیا تو طبیعت اندر سے بہت مسرور ہے، خوش ہے کہ اللہ نے مجھے نیک کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ایمان کی علامت۔ اور گناہ کا صدور اتنا ناگوار گزرنا چاہیے کہ جیسے پہاڑ کے نیچے سے گزرنا پڑتا ہے۔ آدمی کی جان ہتھیلی پر آ جاتی ہے اگر کسی خطرناک راستے سے کبھی اسے گزرنا پڑ جاتا ہے۔ مومن کی نشانی پیغمبر علیہ السلام نے بتائی کہ اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے، زبان سے ہو، آنکھوں سے ہو، دل سے ہو، ہاتھوں سے ہو، پیر سے ہو، تو اسے اتنا بھاری گزرے گناہ کو انجام دینا جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے سے گزر گیا ہے، جان بچا۔ دیر تک اسے صدمہ ہوتا رہے، افسوس ہوتا رہے کہ کیوں میں نے اللہ کی نافرمانی کی اور پیغمبر علیہ السلام کے حکم عدولی کی۔ یہ ایمان کی پہچان اور علامت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس علامت کی روشنی میں
ہم جیسے گنہگار اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے تو ہم تو ایمان کے کسی بھی درجے پر اپنے آپ کو کھڑا ہوا نہیں پائیں گے۔ صبح سے شام تک 50 گناہ کرتے ہیں، گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی دل پر رنج کی معمولی سی کیفیت بھی تو نہیں آتی۔ پابندی کے ساتھ نمازیں قضا کر رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہو رہا۔ رمضان کے مبارک دنوں میں کھلے عام روزہ خوری کر رہے ہیں، احساس تک نہیں ہو رہا ہے کہ فریضے کو چھوڑ رہا ہوں۔ سال میں 1 مہینہ اللہ نے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے مرحمت فرمایا، تندرستی عطا فرمائی، صحت نصیب فرمائی، بہترین جسم عطا فرمایا، طرح طرح کے اسباب و وسائل مرحمت فرمائے، اس کے باوجود بھی روزہ خوری کے اوپر آمادہ ہے۔ مسلم علاقوں میں رمضان میں بھی آپ کو بعض ہوٹل کھلے دکھائی دیں گے، جہاں چائے نوشی بھی ہو رہی ہوگی، کھانا بھی کھایا جا رہا ہوگا اور دیگر ضروریات بھی پوری کی جا رہی ہوں گی۔ اب تو حیا اور شرم اتنی ماری گئی ہے کہ پہلے پردے بھی پڑ جایا کرتے تھے، اب پردوں کی بھی ضرورت باقی نہیں۔ کھلم کھلا بیڑی سگریٹ پی جا رہی ہے، کولڈ ڈرنک بھی پی جا رہی ہے اور کھانا پینا بھی ہو رہا ہے، احساس ہی نہیں، اور کہنے کو مسلمان ہیں، نام بھی اسلامی ہے، مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہے، رشتہ داریاں بھی مسلمانوں سے ہیں، اور عمل وہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت بتائی ایمان والوں کا، جو معیار پیغمبر علیہ السلام نے ذکر فرمایا، کہاں وہ معیار اور کہاں ہم جیسے گنہگاروں کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں یہی فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اپنے کو سینہ چوڑا کر کے مسلمان کہتے ہو، آمنو، ایمان لاؤ۔ اے اللہ، ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں۔ ہاں، تم ایمان لائے ہوئے ضرور ہو، ایمان پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ آمنو کا مطلب یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو، اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ہر اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس نے اس کتاب سے پہلے اتاری۔ تو اگر اس آیت مبارکہ کے مخاطب مسلمان ہو تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی؟ ایمان لانے سے مراد ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ اور اگر اس آیت مبارکہ کے مخاطب یہود و نصارہ تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اے ایمان والوں، مکمل طریقے سے ایمان لاؤ۔ یہود و نصارہ کا ایمان آدھا ادھورا ایمان ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی ذات و صفات پر تو ایمان لانے والے تھے، جنت و جہنم کے وجود کو بھی تسلیم کرتے تھے اور کرتے ہیں، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر، قرآن پاک کی حقانیت و صداقت پر اور شریعت محمدیہ کے آخری شریعت ہونے پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے آدھے ادھورے ایمان سے کام نہیں چلے گا، پورا پورا ایمان لاؤ۔ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، وہ خاتم النبیین والمرسلین ہیں۔ ان کی تشریف آوری کے بعد ان سے پہلے جتنی بھی آسمانی شریعتیں دنیا والوں کے لیے بھیجی گئی وہ سب کی سب منسوخ ہو گئی۔ اب وہی شریعت قیامت تک باقی رہے گی جو پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں متعارف کرائی ہے۔ اب کوئی اور راستہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر چل کر انسانیت کو نجات مل سکے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، یہی ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے اور قرآن پاک سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن دنیا میں تشریف لانے کے بعد
آپ صاحب شریعت نبی ہونے کے باوجود اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ اسی شریعت پر عمل کریں گے اور اسی کی دعوت دیں گے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ کی شریعت پچھلی تمام شریعتوں کے لیے ناصر ہے۔ آپ نے فرمایا لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع اور پیروی کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ یہود تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو ماننے والے، آپ نے فرمایا کہ جس نبی پر تم ایمان لانے والے ہو اور جن کی شریعت پر عمل کو اپنے لیے باعث نجات تصور کرتے ہو، سچائی یہ ہے کہ اللہ نے جو شریعت مجھے عطا فرمائی ہے وہ اتنی ہماگیر ہے کہ اگر بالفرض موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے حکم یہی ہوتا کہ اسی شریعت کے اوپر عمل کریں۔ اس لیے یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ مکمل ایمان لاؤ، شریعت محمدیہ پر عمل کرو، قرآن کی حقانیت کو تسلیم کرو، پچھلی شریعتیں منسوخ ہوگی۔ اور اگر اس کے مخاطب منافقین ہیں تو پھر اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، منافقوں سے کہا جا رہا ہے کہ اخلاص کے ساتھ مومن بن کر دنیا میں جیو۔ یہ تم نے دوہرا چہرہ جو اختیار کر رکھا ہے، دل میں کچھ اور زبان پر کچھ، ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ، یہ دوہرا چرتر چلنے والا نہیں ہے، دوہرا چہرہ ہمارے یہاں چلنے والا نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم تمہارے ظاہر سے بھی واقف ہیں، باطن سے بھی واقف ہیں۔ نجات چاہتے ہو تو ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ مومن بن کر جیو، دل میں بھی ایمان ہو، زبان پر بھی ایمان ہو، باطن میں بھی ایمان ہو اور ظاہر پر بھی ایمان ہو۔ تو یہ مفہوم ہے اس آیت مبارکہ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے پیغمبر علیہ السلام سے پہلے دیگر انبیاء اور رسول پر نازل فرمائی۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان تو لایا جائے گا، لیکن عمل صرف قرآن پاک پر کیا جائے گا۔ ایمان لانا الگ ہے اور عمل کرنا الگ ہے۔ انجیل پر، زبور پر، توریت پر ہم ایمان تو لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ صحیفے ہیں، ہدایت نامے ہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو عطا فرمائے، لیکن عمل نہ توریت پر ہوگا، نہ انجیل پر ہوگا، نہ زبور پر ہوگا۔ عمل کس پر ہوگا؟ قرآن مقدس پر ہوگا۔ تو ایمان لانے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، لیکن عمل کرنے کے اعتبار سے فرق ہے۔ اب عمل صرف اور صرف پیغمبر علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل ہونے والے کلام الہی قرآن کریم پر کیا جائے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے، وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا۔ ان سب پر ایمان لانا ہوگا، ان میں سے کسی کا انکار بھی ضلالت و گمراہی، ہلاکت و بربادی کو دعوت دینا۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ جو لوگ ایمان لائے
پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے، پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ اللہ ان کو بخشنے والے نہیں ہیں اور نہ انہیں راستے پر لانے والے ہیں۔ اس سے مراد وہ یہود ہیں جو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر اس کے بعد بچڑے کی پرستش اور پوجا میں مبتلا ہو کر کافر ہو گئے۔ یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ سامری نام کا ایک آدمی تھا جس نے ایک بچڑے کو معبود کی شکل میں اپنی قوم کے درمیان پیش کر دیا۔ شیطان سامری کو استعمال کر رہا تھا، اسے آلہ کار بنا رکھا تھا، اس کا ذہن شیطان نے خراب کر رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیفہ سماویہ توریت کو لینے کے لیے پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ سامری نے قوم کے درمیان شیطانی حرکتوں کا جال بچھایا اور کھیل بگاڑ دی، اور قوم کی بہت بڑی تعداد کو حق کے راستے سے ہٹا کر گوشالہ پرستی میں بچڑے کی پوجا اور پرستش کے اندر مشغول کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر بچڑے کی پوجا کر کر کافر ہوئے۔ پھر اللہ نے ہدایت دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان لوگوں میں سے کچھ ایمان لے آئے، لیکن انجیل کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک کا انکار کر کے ان کے کفر میں اور بڑھوتری ہو گئی۔ اتنی بڑھوتری ہو گئی کہ اب ان کے اوپر مہر لگ گئی، اب یہ ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتے۔ اسی کو اللہ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا، ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، اللہ ان کو بخشنے والے نہیں ہیں اور نہ انہیں راہ راست پر لانے والے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.